کچھ شخصیات کا نام تاریخ کی اوراق پر محفوظ رہ جاتا ہے، مگر بعض شخصیات ایسی بھی ہوتی ہیں جو خود تاریخ ہوتی ہیں۔ ان کی شخصیت کی کرشمہ سازی انہیں تاریخ ساز بنا دیتی ہے۔ وقت کی دھوپ ان کی شہرت میں اضافے کا باعث ہوتی ہے۔ ایسی ہی ایک شخصیت شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی ہے۔ بے نظیر بھٹو تیسری دنیا سے تعلق رکھنے والے ایک ایسے ملک کی سیاستدان تھی جو استحصالی طاقتوں کے ہاتھوں میں تھا۔ یہ قوتیں کبھی آمریت کا روپ دھار لیتی تھیں تو کبھی جمہوری اداروں کو کمزور کرنے والے تالے آزماؤں اور منفی کردار ادا کرنے والوں کا۔ بے نظیر بھٹو 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی 4 اولادوں میں محترمہ بے نظیر بھٹو پہلی اور بہت خوبصورت تھی۔ ان کی سرخ و سفید رنگت کو دیکھتے ہوئے ان کو پنکی کا نام دیا گیا۔ وہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئیں، سیاست جس کی میراث تھی۔ پنکی ان کو کہتے تھے تو ان کی صورت پر یہ ظاہر ہوتا تھا کہ نام بالکل اس میں بامسمہ ہیں۔ وہ جو ان کا خاندانی ماحول تھا ان کا، اس سے ظاہر ہے کہ بعد میں وہ ایک طرح کا ان کو راستہ ملتا چلا گیا، منزل کی طرف کس طرف انہیں جانا ہے وہ انہوں نے سوچ لیا ہوگا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ مگر اس وقت تو بہت ہی ایک عام جیسی بچی ہوتی ہے۔ کم عمری ہی سے انہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس رہا، اسی وجہ سے وہ سب کی ہر دل عزیز تھی۔ صرف 8 سال کی عمر میں نہ صرف انہوں نے گھریلو معاملات کو سنبھالا بلکہ اپنے 9 عمر بہن بھائیوں کی دیکھ بھال اس وقت کی جب ان کے والدین سیاسی سرگرمیوں میں مصروف ہوتے تھے۔ خاص طور پر وہ اپنے چھوٹے بھائی شاہ نواز بھٹو سے بہت قریب تھیں۔ ان کی والدہ نصرت بھٹو ایک کردش ایرانی خاتون ہیں۔ انہوں نے بے نظیر بھٹو کو مذہبی، سماجی اور ثقافتی اقدار سے روشناس کرانے اور ان کی شخصیت کی نکھار میں اہم کردار ادا کیا۔ My mother, she used to be a working woman herself. She joined the National Guards. She was a captain in the National Guards. She was the first woman in Karachi to own a car. بہت قریبی کا تھا رشتہ اور پیار تھا کہ جب بھی محترمہ شہید بے نظیر صاحبہ آتی اسکول سے تو فوراً آ کے جپی لگاتی اپنے باپ کو، پھر اسے پیار کرتا۔ اور یہ لنچ ٹائم کی بات ہے، اور کبھی شام کو گئے تو شام کو بھی اسی طرح آئے گی، کھیلتے کودتے، انلیس اگر کوئی میٹنگ نہ ہو فارمل تو آتی جاتی رہتی تھی۔ تعلیم بھٹو خاندان کی اقدار کا اہم حصہ رہی ہے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم 4 مختلف اسکولوں سے حاصل کی۔ بہت اچھی بچی، ریسپیکٹ، آپ کو ہمیشہ عزت سے آپ کے ساتھ پیش آتی تھیں،
بڑوں کا ادب کرنا، ٹیچرز کے ساتھ، پرنسپل کے ساتھ، اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ ان کا رویہ بہت اچھا تھا۔ جب وہ چھوٹی بچی تھی، مری کانوینٹ میں پڑھتی تھیں، تو ان کے ابا جب ان سے ملنے جاتے تھے تو وہ کبھی کرسی پہ بیٹھتی نہیں تھی، کھڑی رہتی تھی ان کے سامنے، کھڑے ہو کے بات کرتی تھی، اور مطلب اتنی اپنے والد کو بھی اس قدر نے بھی اپنی ساری زندگی ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ جنگ ہی لڑی ہے۔ ریڈ کلف کالج میں تعلیم کے دوران ہی انہوں نے اپنے مستقبل کے عزائم سے آگاہ کر دیا تھا۔ جب وہ اینٹی وار موومنٹ کا حصہ بنی اور ہارورڈ یونیورسٹی کے ہزاروں دوسرے طلباء کے ساتھ مارچ میں شرکت کی، جبکہ وہ اچھی طرح اس خطرے سے واقف تھیں کہ کسی غیر ملکی کا کسی احتجاجی مارچ میں موجودگی کا مطلب ملک سے بے دخلی ہو سکتی تھی، لیکن وہ اس کے باوجود اس ریلی کا حصہ بنی رہیں۔ I think the most profound influence in my formative years was the years I spent at Harvard. I went there at a time of great social ferment, at a time when the Vietnam War was being fought. I as a nation was against the Vietnam War, but I found that my American fellow students were against that war too. And they didn't want to fight the war. They were protesting it, and I found that if you didn't like something, you could do something about it. بحیثیت طالب علم وہ ایک ابھرتی ہوئی شخصیت کی مالک تھی، اور ساتھ ہی ان کی توجہ سماجی سرگرمیوں پر بھی تھی۔ ان کی دیگر سرگرمیوں میں تقریریں اور مختلف موضوعات پر مطالعہ شامل تھا۔ اس کے ساتھ ہی فٹنس کے لیے اسکواش بھی کھیلتی تھیں۔ بچپن ہی سے وہ دوستی کے معاملات میں نہایت گرم جوش تھیں، اور ان کے اسکول کالج کے زمانے کی دوستیاں ساری عمر قائم رہیں۔ انہوں نے اپنی دوستی کو برقرار رکھا ہے، ختم نہیں کیا۔ جو پرانے دوست تھے ان کو بھولی نہیں، وہ ان کے اب تک ساتھی ہیں۔ تو آپ کو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنا رشتہ ان سے توڑا نہیں۔ اور اس کے ساتھ کی جو لڑکیاں ہیں، آج بھی میں ان سے ملتی ہوں، اس کی جو دوست ہیں، فرینڈس ہیں، وہ ان سے بھی ملاقات ہو جاتی، وہ سب یاد کرتے ہیں اس زمانے کو، اور بہت اچھی طرح ملتے ہیں مجھ سے۔ وہ لوگوں سے ہمیشہ گرم جوشی سے ملتی تھیں اور ان کے معاملات میں دلچسپی لیتی تھیں۔ ابتدا ہی سے بے نظیر اپنے والد سے بہت متاثر تھیں۔ وہ دوران تعلیم خطوط کے ذریعے مختلف معاملات پر اپنے والد سے تبادلہ خیال کیا کرتی تھیں۔ I was a good student. My father put a great emphasis on education, and I found that he would always be so pleased when I did well. But it was terrible for my siblings because they were always being compared by the teachers to me, and they would revolt against it because I'd have a neat handwriting. It's awful now, but right then it was neat, and I'd get my work done and finish everything. I was very studious. بے نظیر بھٹو بہت سی خدا داد صلاحیتوں کی مالک تھیں،
जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तमाम तर मुश्किलात, नज़रबंदी, हिरासत और मुसलसल पेश आने वाले अलमियों के बावजूद उन्होंने अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाया और आवाम का साथ न छोड़ा। बेनज़ीर भुट्टो एक तरफ तो इंतहाई ज़हीन खातून थी, जबकि दूसरी तरफ अनथक मेहनत पर पुख्ता यकीन ने उनकी कामयाबियों में अहम किरदार अदा किया। उनका सियासी शऊर, इब्तदाई तरबियत, मेयारी तालीम और मगरिब से रुशनास होने की वजह से बेहतरीन सांचे में ढल चुका था। ढलती चली गई एक ऐसी अच्छी शख्सियत में कि बाद में उनका इतना बड़ा नाम हुआ, पूरी दुनिया में मशहूर हुई। एक लोग उनको अच्छी तरह याद कर रहे हैं आज भी। कभी ये नहीं होता था कि होमवर्क ना किया हो, हमेशा अपना होमवर्क बराबर करना, क्लास में काम करना, बड़ों के साथ पेश आना, किस तरह पेश आना चाहिए उनको पता था। ये उनके वालिद की आला और माविन शख्सियत मोहतरमा की ज़ात में एक खुशनुमा तासुर थी। उसकी एक खुशकिस्मती थी कि ऐसा वालिद उन्हें मिला जो न एक बहुत बड़ी हस्ती था सियासी मैदान में, बल्कि वो इतनी दिलचस्पी अपने बच्चों के करियर में ले रहा था, जिसने मोहतरमा को बैनुल अक़वामी सतह पर आला पाई की सियासी लीडर के तौर पर रुशनास करवाया। उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की सियासी तरबियत की खातिर उनको अक्सर गैर मुल्की दौरों में अपने साथ रखा और अजीम शख्सियात से मुतारिफ करवाया। बेनज़ीर भुट्टो ने अपने वालिद के साथ न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास और कई मौक़ों पर भारत के साथ दोतरफ़ा मामलात पर होने वाली अहम मुलाकातों में शिरकत की, जिनमें सर फहरिस्त शिमला मुआहदा है जो जुलाई सन 1972 में तय पाया। जनाब भुट्टो साहब मरहूम बेनज़ीर को पॉलिटिक्स में एक्टिव रखना चाहते थे। जब फेमस हिस्टोरिकल वो जो तारीख़ी समिट हुई सिमला कॉन्फ्रेंस, जहाँ सिमला अकॉर्ड साइन हुआ लेट इंदिरा गांधी और मोहतरम जनाब भुट्टो साहब ने के दरमियान, तो वहाँ अल्दो ये स्टूडेंट थी, ऑक्सफोर्ड से आई हुई थी, लेकिन फिर भी ले गए साथ में और हमारे साथ थी। मैं भी उसी डेलीगेशन में था। बहैसियत रहनुमा जुल्फ़िकार अली भुट्टो का किरदार पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत अहम रहा है। वो अजीम तर इस्लामी इत्तेहाद के दाई थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो तमाम मुस्लिम ममालिक को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए सारी उम्र कोशां रहे। इस सिलसिले में उनकी सबसे बड़ी कामयाबी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का लाहौर में इनेकाद था, जिसने उन्हें इस्लामी दुनिया का सफ़े अव्वल का लीडर बना दिया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने किसी गर्ज़ की बुनियाद पर सियासत में कदम नहीं रखा, बल्कि वो मुल्क में आला क़यादत के फ़ुक़दान को ख़त्म करने, अपने मुल्क की आवाम की बिगड़ी हालत को बेहतर बनाने और अपने वालिद के मिशन को पूरा करने के अज़्म से सियासत में आई थीं। बेसिकली वो फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्टेड थी, तो वो चाहती थी कि फॉरेन ऑफिस के साथ अटैच हो जाएं। लेकिन आपको पता है कि जब कू आया और ज़िया उल हक़ ने ओवरथ्रो किया इलेक्टेड पॉपुलर गवर्नमेंट का जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, तो फिर हालात ने दूसरे तकाज़े किए, दूसरे ऑब्जेक्टिव बन गए, दूसरी डिमांड्स बन गई। फिर वो चूँकि भुट्टो साहब आवाम के लीडर थे, तो पाकिस्तान के करोड़ों आवाम जो हैं वो महरूम हो गए क़यादत से, तो उस वक्त उनके लिए एक ज़रूरत बन गई कि सियासत में आएँ और अपने वालिद की विरासत को, जो आवाम की लेगेसी थी, जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लेगेसी थी, उसे आगे बढ़ाएँ।